بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج پر جانے کے لیے میں کئی سالوں سے چوری چھپ کے پیسے جمع کر رہی تھی۔ مجھے بہت شوق تھا، محنت مزدوری کر کے پیسے جمع کیے۔ اس سال پیسے جمع ہوئے تو میں بڑی خوش تھی، لیکن میرے بیٹے نے مار پیٹ کر سارے پیسے لے لیے، مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں جھولی پھیلائے رونے لگی اور اللہ سے فریاد کرنے لگی، مجھے اپنے در پر بلا۔ 2 دن گزرے تو میری آنکھ حیرت سے کھل گئی۔ میری ساری دعائیں قبول ہو چکی تھی، کیونکہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد میں اپنے محلے میں 2 گھروں میں کام کرتی تھی اور اپنے گھر کا گزارا کرتی تھی۔ ہر مہینے جو بھی بچت ہوتی میں اس کو ایک جگہ پر محفوظ کر لیتی تھی۔ دل میں یہ خواہش تھی کہ ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا گھر دیکھنے جاؤں گی، اس کا بلاوا مجھے ضرور آئے گا۔ میرے دل میں سچی لگن تھی کہ میں ضرور جاؤں گی، لیکن ایک دن اچانک جب میں اپنے پیسے رکھنے گئی تو وہاں پہ کیا دیکھتی ہوں کہ سارے پیسے غائب ہیں۔ میں بہت روئی، چلائی کہ آخر وہ کہاں گئے؟ میری سالوں کی محنت 1 منٹ میں کسی نے برباد کر دی۔ میں سوچ میں گم تھی کہ ایسا کون کر سکتا ہے۔ میرے گھر میں میرا بیٹا اور میری بہو رہتے تھے۔ میری بہو پہلے سے شادی شدہ تھی، کوئی کام نہیں کرتی تھی، ہر وقت سوتی رہتی۔ شام کو ہر روز اپنے میکے چلی جاتی اور وہاں سے واپس آتی تو سو جاتی یا فون دیکھتی رہتی۔ اس کو میرا ذرا احساس نہیں تھا۔ وہ جس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ میرے شوہر کی وفات کے کچھ سال بعد ایک دن اچانک میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ رشتہ دیکھنے چلو۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ ایک دم سے مجھے رشتہ دیکھنے کا بول رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے اس نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی مرضی سے پیاری اور خوبصورت بہو لے کے آؤں گی، جو میرا اور میرے بیٹے کا خیال رکھے گی اور ہمارے گھر کو جنت بنائے گی اور اس کو سنوار دے گی۔ لیکن میری سوچ سے وہ لڑکی بالکل الگ نکلی۔ میں نے خاموشی سے اپنے بیٹے کی بات سنی اور اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب میں گئی تو ان کے گھر میں دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ لوگ اس گھر میں کس طرح رہ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ یہاں پر تو کوئی رہتا ہی نہیں۔ گھر کی حالت اس قدر خراب تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر میں صدیوں سے کوئی آدم زاد ہی نہیں رہتا۔ حالانکہ ہمارے آنے کی خبر ان کو پہلے تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے صفائی نہ کی۔ میں یہ سوچ رہی تھی، اگر یہ اپنے گھر کو اس طریقے سے رکھ رہے ہیں تو یہ میرے گھر میں کیا کرے گی؟ خیر، بات شروع ہوئی۔ بات کے دوران مجھے علم ہوا کہ وہ لڑکی پہلے سے شادی شدہ تھی۔ اس کا نام مرحا تھا۔ وہ لڑکی دیکھنے میں خوبصورت تھی اور اچھی بھی لگ رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں جو باتیں بتائی گئیں وہ نہایت تشویشناک تھی۔ اس لڑکی کی پہلے ایک اور جگہ شادی ہو چکی تھی اور وہاں سے اس کو طلاق ہو چکی تھی۔ نہیں معلوم کہ اس کی کیا وجہ تھی، لیکن اس چیز کا ان لوگوں پر اثر نہ تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ اس نے میرے بیٹے کو کیسے ورغلایا اور کیسے اپنے قابو میں کر لیا۔ حالانکہ دیکھنے میں وہ سادہ لگتی تھی۔ میں نے جب اس کی طلاق کی وجہ پوچھی تو میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ دوسری بار جب میں نے دوبارہ وہی سوال کیا تو پھر سمجھ آیا کہ اصل وجہ کیا تھی۔ وجہ یہ تھی کہ مرحا کی شادی جس گھر میں ہوئی وہ بہت امیر تھے۔ مرحا نے ان لوگوں سے محبت کا ڈرامہ کیا، حالانکہ وہ ان سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اس کی جائیداد کی خاطر اس نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا۔ جب شادی ہو گئی تو اس کے کچھ دنوں بعد اس نے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ کوئی کام نہ کرتی اور ہر روز جھگڑا فساد کرتی تھی، اور اس نے کئی طریقے سے ان کو ذلیل و خوار کیا اور ان کی ساری جائیداد اپنے نام کرا لی، اور شادی کے 2 ماہ بعد اپنے میکے واپس آ گئی اور طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس کے فوراً بعد وہ میرے بیٹے کے ساتھ شروع ہو گئی اور اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ میرا بیٹا جو بہت معصوم تھا بالکل اس کی باتوں میں آ گیا، اور جب میں اس کو سمجھاتی تو وہ میری بات نہ سنتا۔ اس لیے میں نے ہار مان لی اور میں نے اسے کہنا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد جب میرے بیٹے نے مجھے مجبور کیا تو تنگ آ کر میں اس لڑکی کو اپنے گھر بیاہ کر لائی، اور اس کے بعد سے اس نے میرے ساتھ وہی کام شروع کر دیا جس کی مجھے اس سے توقع تھی۔ وہ نہایت پتھر دل کی تھی، ہر وقت میرے بیٹے سے جھگڑا کرتی تھی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو کیوں پاگل بنا رہی ہے۔ کیا اس کے ساتھ بھی یہ ویسا ہی کرے گی جیسا پہلے شوہر کے ساتھ کر چکی تھی؟ ہماری جائیداد لے کر یہاں سے چلی جائے گی، یا اس کی اس بار کوئی اور چال ہے؟ میرے ذہن میں کئی سوال آ رہے تھے، لیکن میں خاموش رہی۔
شادی کے بعد کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ شروع میں وہ کوئی کام نہ کرتی تھی، میں خاموش رہتی کہ ابھی نہیں ہے، بعد میں سمجھ جائے گی، لیکن اس نے عادت بنا لی۔ 6 ماہ گزر گئے لیکن وہ کوئی کام نہ کرتی۔ صبح کو لیٹ اٹھتی، دوپہر کو سو جاتی اور شام کو اپنے شاہ کے ساتھ کہیں باہر چلی جاتی۔ میں یہ سب دیکھتی رہتی۔ اس چیز کا شکوہ میں نے کبھی اس کے شوہر سے نہیں کیا تھا، ہاں لیکن رات کو ضرور غم کی وجہ سے اور تھکاوٹ کی وجہ سے میرے آنسو نکل آتے تھے اور میں خدا تعالیٰ سے فریاد کرتی تھی کہ میری مدد کرو، لیکن میں چپ چاپ سہتی رہی۔ آج میں نے یہ سوچا کہ اپنے بیٹے سے بات کروں گی، اس کو سمجھاؤں گی تاکہ میری کام میں یہ مدد کرے۔ میں گھر کا کام بھی کرتی ہوں اور محلے کے 2 گھروں کا کام بھی کرتی ہوں، اس پر بھی میرا بیٹا 1 روپے کا مجھ سے حساب لیتا۔ آج صبح ہوئی، میں اپنے معمول کے مطابق اٹھی اور ناشتہ بنایا۔ آج میں اس سوچ میں گم تھی کہ جب میرا بیٹا کام سے واپس آئے گا تو میں اس سے بات کروں گی اور اسے بولوں گی کہ اپنی بیوی سے کہے میرے کام میں مدد کیا کرے۔ جب وہ واپس آیا میں اس کو کہنے ہی والی تھی، لیکن وہ فوراً آیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ رات کو لیٹ واپس آئے، میں انتظار کرتی رہی، نہیں معلوم وہ کب واپس آئے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ آئے ہوئے تھے۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں اپنے بیٹے سے بات کروں گی۔ آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور میں نے اپنے بیٹے سے بات کی۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اب شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں، وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی۔ میں گھر کا سارا کام کرتی ہوں اور محلے میں 2 گھروں میں بھی کام کرتی ہوں۔ اب بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھ سے اتنا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ اپنی بیوی سے بولو کہ میرے ساتھ گھر کا کام کروا، یہ گھر، یہ ساری جائیداد، یہ سب کچھ تمہارا اور تمہارے بچوں اور تمہاری بیوی کا ہے۔ میں کچھ دنوں کی یہاں پر مہمان ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کی شکل خوبصورت تبدیل ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو یہ بات سخت ناگوار گزری ہو۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھ کے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کی ماں سارا کام کرے۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اسے دوبارہ کہا کہ تم سن رہے ہو؟ پھر اس نے کہا امی ابھی نئی بات ہے، یہ سیکھ جائے گی، ابھی آپ گزارا کریں، اور اس کے آنے سے پہلے بھی تو آپ گھر کا سارا کام کرتی تھی، اگر اب کر رہی ہیں تو کیا ہو گیا؟ اس میں ایسی کیا بات ہے جو آپ اس کی شکایت مجھ سے کر رہی ہیں؟ میں خاموشی سے وہاں سے چلی آئی۔ میری آنکھوں میں غصے کی وجہ سے اور دکھ کی وجہ سے پانی آ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو کنٹرول کیا کیونکہ میں بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ میرا دل اس تکلیف سے دوچار رہتا، لیکن میں کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، سینے میں شدید درد ہونے لگا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا۔ سر میں اس قسم کا درد جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شام کو جب میرا بیٹا واپس گھر آیا تو میں نے اس سے بولا کہ مجھے دوائیاں لا دو، میری دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور بولا کہ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کہا کہ آج میرا کے بھانجے کی سالگرہ ہے اور اس کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آج شاپنگ پر لے جاؤں تاکہ وہ اپنے لیے کچھ لے لے اور سالگرہ پر پہن کر جائے۔ ہم وہاں جا رہے ہیں اور وہاں پر پیسے خرچ ہوں گے، میں آپ کو کچھ دنوں میں لے دوں گا۔ میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ میں نے سوچا میں خود ہی دکان پر چلی جاؤں اور ان سے ادھار میں کچھ دوائیاں لے آؤں تاکہ مجھے کچھ سکون آئے۔ اس کے بعد ہی میں کچھ سوچے سمجھے بغیر دکان پر گئی۔ وہاں پر گئی تو وہ دکاندار مجھے پہچان گیا اور بولا آپ انور کی بیوی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ پھر اس نے بولا میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا شوہر بہت ہی نیک تھا اور اچھا انسان تھا، اس کی اچھائی پر کوئی بھی انسان دل ہار سکتا تھا، اس کے منہ سے کبھی دوسروں کے لیے غلط الفاظ نہیں نکلے تھے، وہ انسانیت کا خدمتگار تھا، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی میں تب سے اس کو جانتا ہوں، میں اس کی شادی میں بھی گیا تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ میرے شوہر نے آج سے پہلے اس شخص کا میرے سامنے کبھی ذکر نہیں کیا تھا، اور وہ شخص اس کو اتنا جانتا تھا۔ اس نے مجھے میرے شوہر کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں بتائیں جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی اور نہ ہی میں جانتی تھی، اور نہ ہی میرے شوہر نے ان کے بارے میں کبھی میرے سامنے ذکر کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب انور چھوٹا تھا تو اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بہت صدمہ ہوا تھا اور اس کی طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی تھی۔ اس کا دادا تھا،
اس نے اس کی پرورش کا ذمہ اس کے چاچا کو دیا تھا، اور چاچا بہت ہی چالاک تھا۔ اس کی نظر انور کی جائیداد پر تھی۔ وہ شروع سے چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ جائیداد ہڑپ کر لے اور یہاں سے چلا جائے۔ اس سب سے تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہو۔ اس نے اپنی مرضی سے کہیں شادی کی۔ اس کی بیوی بہت لڑاکا تھی، ہر وقت لڑتی جھگڑتی تھی اور انور کو بھی ذلیل کرتی تھی۔ ایک دن جب انور میرے پاس آیا تو اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تو میں حیران رہ گیا کہ وہ اس قسم کی زندگی گزار رہا ہے اور زندگی اس سے یہ امتحان لے رہی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی جو امی ہے، یعنی جو اس کی چاچی ہے، وہ اس سے سارا گھر کا کام کرواتی ہے اور اس کو کھانا تک بھی صحیح سے نہیں دیتی، یہاں تک کہ وہ سارے گھر کے کپڑے بھی اس سے دھلواتی ہے۔ انور کی سوتیلی ماں اس پر ذرا رحم نہ کرتی۔ انور نے جب مجھے یہ بات بتائی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے چاہا کہ میں اسے اپنے پاس رکھ لوں اور اپنے بیٹے کی طرح اس کو پالوں، لیکن انور اس چیز کے لیے نہ مانا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ وہ اپنے چچا یعنی اپنے سوتیلے باپ سے بات کرے اور اس سے کہے کہ مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن انور نے ایسا کچھ نہ کیا کیونکہ وہ ان کے آداب اور احترام میں کچھ نہیں بولتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ میرے ماں باپ کے بعد میری ساری ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی ہے اور مجھے ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ میں خاموشی سے اس شخص کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ ایسے ہی مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو انور نے اس بات کا میرے سامنے ذکر ضرور کیا ہوتا۔ وہ کبھی نہ کبھی کچھ تو ضرور بتاتا۔ اس نے مجھے کبھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، حالانکہ یہ سچ تھا، لیکن میں اس سوچ میں گم ہو گئی کہ انور نے اس سے پہلے اس سب کا مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا۔ وہ مجھے ہر بات بتاتا تھا، لیکن یہ بات اس نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ اور اس کی وہ جائیداد کہاں ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کے نام کی تھی؟ اور وہ اس کے چاچی چاچا کون تھے؟ میں نے اس سے پوچھنا چاہا، تفصیل سے بات کرنا چاہیے، لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا اور مجھے 2-3 گولیاں ایسے مفت میں دے دی۔ میں گھر واپس آ گئی۔ ساری رات مجھے انہی خیالوں نے سونے نہیں دیا۔ میں کروٹ پہ کروٹ بدلتی رہی کہ میرے شوہر کے چچا چچی کون تھے اور انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور اس کی جائیداد کہاں ہے۔ میں نے سوچا اپنے بیٹے سے بات کروں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ وہ اس بات کا یقین نہیں کرے گا اور مجھ سے ناراض ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اگلے دن جب میرا اس دکان سے گزر ہوا تو میں نے پھر اس بات کا ذکر کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ انور جب بڑا ہوا تھا تو اس کے چچے چچا نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا اور جائیداد اپنے نام کرا لی تھی، اور اس کے بعد انور نے ان کی طرف دوبارہ منہ نہیں کیا، حالانکہ ان کی اپنی کوئی نارینہ اولاد نہیں تھی۔ پھر بھی وہ حرص میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کو کچھ نظر نہ آیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہوا اور سارا کام خود کیا۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے ان کے چاچا کے بارے میں بتائیں کہ اگر ان کی اولاد نہیں تھی تو پھر وہ جائیداد کہاں گئی، انہوں نے اس جائیداد کا کیا کیا ہوا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ بتایا۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی۔ کل جب میرا بیٹا واپس آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ دوائیاں کہاں سے آئی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسے ہی تمہارے باپ کا ایک دوست تھا، اس کو جاننے والا تھا، اس نے مجھے فری میں دی ہیں۔ وہ نہ مانا اور مجھ پر غلط الزام لگانے لگا اور میرے کردار پر انگلی اٹھانے لگا۔ بولا کہ تمہارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، تم اسے چھپاتی ہو اور بتاتی نہیں ہو۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی، لیکن اس نے یقین نہیں کیا۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ میری اپنی اولاد کو میری ایک بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ اسی طرح جب کچھ دن گزرے، میں اپنے معمول کے مطابق جو پیسے بچتے تھے جمع کرتی تھی تاکہ میں حج پر جا سکوں۔ جب میں وہاں گئی تو حیران رہ گئی کہ جہاں میں پیسے رکھتی تھی وہاں پر کوئی اور ہی منظر سامنے تھا۔ میں نے جو کچھ جمع کیا تھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ساری زندگی کی سارے سالوں کی محنت مٹی میں مل چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور میرا دماغ بالکل اپنا کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے حواس میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہ منظر جو میں دیکھ رہی تھی، میں نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اس کو حقیقت میں کیسے تسلیم کر سکتی تھی؟ اتنے سارے سوال میرے دماغ کو لاجواب کر رہے تھے۔ ایک کے اوپر ایک سوال میں کیا کرتی؟ میں کس سے پوچھتی؟ آخر ایسا کس نے کیا؟ میرے علاوہ اس بات کا کسی کو علم نہیں تھا۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس وقت میرا بیٹا اور میری بہو گھر پر نہیں تھے۔ میں بہت روئی
جائے نماز بچھائی اور رو رو کر دعا کی کہ اے اللہ میری دعا سن لے، اب تو میری باری آنے والی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ میرا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی گرفت میں مجھے پکڑ لیا گیا ہے؟ تو جانتا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے راضی ہو جا۔ اب تو میرے دن بھی قریب آ رہے تھے، جب میں تھک گئی تو اٹھی۔ اس عرصے میں میرا بیٹا اور اس کی بیوی واپس آ چکے تھے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھ نہیں پا رہی تھی۔ کیسے سوال کروں؟ کیسے ان سے کہوں کہ میرے پیسے کس نے چرائے؟ کہاں گئے؟ کون لے گیا میرے وہ پیسے جن کو میں نے چھپایا، محنت کی، اور اب وہ نہیں ہیں؟ لیکن مجھے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ میرا بیٹا اور میری بہو کے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے یقین تھا یہ کام ضرور انہوں نے کیا ہے۔ میں نے ہمت کی اور اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں نے یہاں پر پیسے رکھے تھے، میں اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے ان کو اکٹھا کر رہی تھی، آخر وہ پیسے کہاں گئے؟ کس نے اٹھائے؟ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور اس کے چہرے کے تصورات مجھے بتا رہے تھے جیسے وہ پیسے اسی نے چرائے۔ اس نے کہا جی ہاں، وہ پیسے میں نے اٹھائے تھے، مجھے ضرورت تھی اس لیے میں نے اٹھا لیے۔ میں اتنا روئی، میں نے کہا وہ پیسے میری محنت کے تھے، میں نے کمائے تھے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ مجھے پیسے واپس کر دو۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور چپ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ میں خوب روئی اور اپنی قسمت کو کوسا کہ میری قسمت میں یہ سب کیوں لکھا ہے؟ آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ ہوا ہے جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے؟ کیا یہ سب میری زندگی کا امتحان ہے؟ خیر، ایک دو دن میں بیمار ہو گئی، پڑی رہی، کسی نے میری کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر میں نے خود ہمت کی اور سوچا مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے پر جب میں دکان سے اپنے لیے دوائیاں لینے گئی تو کچھ عرصہ پہلے اس دکاندار نے مجھ سے بولا تھا کہ 100 روپے آپ دے دیں، آپ کو عمرے کا ٹکٹ دے دیا جائے گا۔ میرے دل میں بہت زیادہ خواہش تھی، اس لیے میں نے وہ بھر دیا۔ اس نے بولا کہ قرآن اندازی ہوگی، اگر آپ کی قسمت ہوئی تو آپ کا ٹکٹ نکل آئے گا۔ حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یقین نہیں تھا اس پر، پھر بھی میں نے کوشش کی، شاید کیا پتہ میری قسمت اسی کے ذریعے جانا لکھا ہو۔ آج جب میں اس دکان پر گئی تو اس نے مجھے خوشخبری دی۔ وہ سن کے میں وہیں پر خدا تعالیٰ کے سجدے میں گر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کیا کہ اس نے میری سن لی۔ وہ خبر میری زندگی میں اس طرح تھی جیسے کہ کسی صحرا میں کوئی کنواں ہو۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس خبر کا تصور نہیں کیا تھا کہ میری زندگی میں یہ مقام بھی آئے گا۔ یہ خبر میرے لیے میری دوسری زندگی کی طرح تھی۔ میں بہت خوش ہوئی۔ اس دکاندار نے مجھ سے کہا کہ آپ کا ٹکٹ اور ویزا دونوں لگ گیا ہے۔ آپ نے جو سال پہلے ایک فارم فل کیا تھا اس کی بنا پر آپ کا ٹکٹ آیا ہے۔ اس بات سے کچھ دن پہلے میں اپنی قسمت پر اور اپنی زندگی پر افسوس کر رہی تھی اور تنگ ہو رہی تھی، اور آج مجھے یہ خوشی کی خبر نصیب ہوئی۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے شکر ادا کیا اور اپنی اس نادانی پر خدا تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ قسمت مجھ پر اس طرح مہربان ہوگی۔ میں گھر آئی، میں نے سب کو بتایا۔ میرا بیٹا اور بہو کو اچھا نہ لگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، تم نہیں جاؤ گی، تمہیں وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو بیوقوف بنا کر لے جاتے ہیں، پھر ان سے ان کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، اس لیے آپ نہ جاؤ۔ لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ میں رشتہ داروں کے گھر گئی، میں نے سب کو بتایا کہ ایسے ایسے میرے عمرے کا ٹکٹ مفت میں ملا ہے۔ میں بہت خوش تھی، سب رشتہ دار بھی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے میری بہت ساری مالی امداد کی اور وہ مجھے بہت ساری دعائیں دیں۔ سب رشتہ داروں نے مجھے ثواب کے لیے تھوڑے بہت پیسے دیے اور ساتھ میں کہا کہ ہمارے لیے وہاں سے اجوا، کھجور، جائے نماز اور تسبیح لے کر آنا۔ اور ایک میرے پاس سونے کی انگوٹھی تھی جو میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی پر کئی سال پہلے دی تھی۔ اس کو میں نے بیچا اور اپنا گزارا کیا۔ اس پر بھی میرے بیٹے کو برا لگا اور مجھ سے کئی سوال کرنے لگا اور بولا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ پیسے میں نے اپنی انگوٹھی بیچی تو اس ذریعے سے آئے، لیکن اس کو یقین نہ آیا۔ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں اپنے ہی گھر میں چور بنی ہوئی تھی اور اپنے بیٹے کو ہی صفائیاں دے رہی تھی۔ خیر، اس نے مجھ پر یقین نہ کیا، میں نے برداشت کر لیا اور خاموش ہو گئی۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ میں نے تو کسی کی چوری نہیں کی تھی اور نہ ہی غلط طریقے سے وہ پیسے لے آئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں بعد میری فلائٹ آ گئی اور میں چلی گئی۔ وہاں پر میں نے خوب عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی نجات کے لیے معافیاں مانگی۔ وہاں کا منظر، وہاں کی راتیں، وہاں کی شامیں
وہاں کی صبح، وہاں کے لوگ، وہاں کی گلیاں، سب کچھ مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے بہت سکون آیا۔ زندگی میں ایسا سکون مجھے کبھی نہیں آیا تھا۔ میرا دل وہاں سے واپس آنے کو نہیں کر رہا تھا، لیکن کیا کرے، یہ جدائی تو نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ 28 دنوں کے بعد میں وہاں سے واپس آ گئی۔ یہاں پر جب میں واپس آئی تو میری آنکھوں کے سامنے ایک اور ہی منظر تھا، ایک ایسا منظر جس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے اپنے گھر نہ آنے دیا اور بولا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ عمرہ کر کے آئی ہو یا کوئی اور کام کر کے آئی ہے۔ پتہ نہیں آپ کہاں گئی تھی اور آپ نے کیا کیا ہے۔ میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی اور میں بہت روئی اور وہاں سے چلی گئی۔ اب میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ایک مدرسہ تھا، میں وہاں پر رہنے لگی۔ وہاں کی باجی بہت اچھی تھی، اس نے مجھے رکھ لیا۔ میں وہاں کا تھوڑا بہت کام کر لیتی اور وہ مجھے تھوڑا بہت معاوضہ دے دیتی اور رہائش بھی دیتی۔ کچھ دنوں بعد جب میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی، خوش اور خرم تھی، کہ اچانک مجھے علم ہوا کہ میرا بیٹا اور بہو آپس میں بہت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ان کی اب ویسی صلح نہیں ہے جیسی پہلے ہوتی تھی۔ ان کے بچے تھے، وہ ان کا ذرا کہنا نہیں مانتے تھے، ان کو بہت ذلیل کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، ان کا کہنا نہیں مانتے تھے کہ ہر وقت اپنی امی ابو کو ستاتے تھے۔ حالات یہاں تک آ چکے تھے کہ میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، وہ اس سے علیحدگی چاہتا تھا۔ ہر روز ان کے گھر سے آواز آتی، لڑائی جھگڑے ہوتے، محلے والے مجھے آ کر بتاتے کہ آج یہ بات ہے، آج یہ بات ہے، لیکن میں خاموش رہتی، کسی کو کچھ جواب نہ دیتی۔ مجھے علم تھا کہ ان کی اب باری آ چکی ہے، جو ظلم و ستم انہوں نے میرے ساتھ کیے، اب اس کا حساب دینا ہوگا۔ کیونکہ میں خاموش ہو گئی تھی، میں نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن خدا تعالیٰ بندے پر کی گئی زیادتیاں نہیں بھولتا، وہ اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ انسان ضرور بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھولتا، اور وہ حساب اسی دنیا میں اس بندے سے لیتا ہے۔ تب تک انسان کو موت ہی نہیں آتی جب تک وہ اپنے کیے کی سزا نہ پالے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں میں لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے اور کچھ دنوں بعد طلاق ہو گئی۔ وہ لڑکی جو کچھ سال پہلے میرے بیٹے کی پسندیدہ ہوا کرتی تھی اور اس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کی بھی عزت نہیں کرتا تھا، آج وہ لڑکی ذلیل و خوار ہو کر اسی گھر سے نکال دی گئی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جس کے جو نصیب میں لکھا ہو وہ ہو کے رہتا ہے۔ میرا بیٹا بھی بہت شرمندہ تھا، اس نے اپنی بیوی کی بات مان کر مجھے ٹھکرا دیا اور مجھ پر کئی الزام لگائے اور مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے ہمارے محلے کے ایک معزز شخص نے بتایا کہ وہ بہت شرمندہ ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور معافی مانگنا چاہتا ہے۔ میں خاموش رہی اور کچھ نہ کہا۔ اس کے کچھ دنوں بعد وہ خود آ گیا اور مجھ سے رو رو کر معافی مانگی اور کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کو معاف کر دیا۔ آخر ایک ماں کب تک اپنے بیٹے سے ناراض رہ سکتی ہے، اور ایک بیٹا کب تک اپنی ماں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ بس وہی دن تھا، میں نے اس کو گلے سے لگایا۔ میرے پوتے وہ بھی مجھ سے ملنے آئے اور دادی دادی پکارنے لگے۔ دادی پکارنے پر جیسے میری روح کو سکون سا تسکین سے مل گئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یہ دن میری زندگی کا بہت خوشی کا دن تھا۔ میرا بیٹا مجھے اپنے گھر واپس لے آیا، میرا بہت خیال رکھنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بیٹا ہے جو کچھ دن پہلے مجھے تانے دیتا تھا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ خدا کی قدرت یہ تھی کہ وہ لڑکی جو یہاں پر ظلم و ستم کر کے گئی تھی، جب اپنے گھر واپس گئی تو اس کی بھابھیوں نے اس کو گھر نہیں آنے دیا، اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور کہا کہ تم بہت ہی گھٹیا ہو، تم نے 2 گھروں کو برباد کیا ہے، ابھی تک تمہاری حرص و حوث ختم نہیں ہوئی، یہاں سے چلی جاؤ اور واپس لوٹ کر مت آنا، اب ہمیں برباد کرنے آئی ہو، ہمیں سکون کی زندگی بسر کرنے دو۔ اس نے اپنے بھائیوں سے مدد مانگی تو بھائیوں نے اسے گھر پر رکھ لیا اور وہ اپنی بھابھیوں کا سارا کام کرتی تھی، ان کے بچوں کا کام کرتی اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ رہتی، کسی سے بھی نظریں نہ ملا پاتی اور نہ ہی کچھ کہہ پاتی، ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ ادھر ہم بھی اپنی زندگی میں بہت خوشی سے گزارنے لگے۔ میں نے اپنے بیٹے کی ایک اور شادی کرا دی۔ وہ لڑکی وہی مدرسے میں روز پڑھنے آتی تھی، مجھے بہت پسند تھی، نیک سیرت اور بہت سلجھی ہوئی تھی، اور کچھ ہی دنوں میں اس کو اپنی بہو بنا لائی۔ اس نے ہمارے گھر کو جنت بنا دیا، جس چیز کی کمی تھی وہ کمی پوری کر دی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی، عزت کرتی اور اپنے شوہر کی بھی فرما برداری کرتی تھی، میرے پوتوں کا بہت خیال رکھتی، ان میں ذرا فرق نہ کرتی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔
یہ ہمارے لیے ایک نئی زندگی کا موڑ تھا جس کا ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی شخص کسی کی زیادتی اور اس کے ظلم و ستم پر خاموش ہو جاتا ہے اور خدا تعالی سے رابطہ کرتا ہے تو وہ کبھی اپنے بندے کو نا امید نہیں کرتا۔ اگر ایک انسان خاموشی سے کسی دوسرے انسان کی زیادتیوں کو برداشت کر رہا ہو تو دوسرے انسان کو مکافات عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج جیسے مقدس فریضے کی ادائیگی کی سعادت عطا فرمائے۔ جو لوگ اپنی ماں یا باپ کی دعاؤں سے محروم ہیں ان کے دلوں میں نرمی عطا فرمائے اور انہیں والدین کی خدمت کی توفیق دے۔ یا اللہ، جن ماؤں نے اپنی جوانی اپنے بچوں کے لیے قربان کی، ان کے بڑھاپے میں انہیں سکون، عزت اور محبت عطا فرما، اور جن اولادوں نے والدین کو چھوڑ دیا ہے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔